الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ علی وائس کے سننے والے معزز سامعین، السلام علیکم۔ یہ کہانی ایک حدیث سے ماخوذ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نیکی اور رحم دلی کی عظمت کو ایک حیرت انگیز واقعے کے ذریعے سمجھایا۔ یہ واقعہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک نیک عمل کی کیا قیمت ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ یہ کہانی ایک ایسی عورت کے بارے میں ہے جسے معاشرہ حقیر سمجھتا تھا، لیکن اس کا ایک نیک عمل اسے اللہ کی مغفرت اور جنت کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے۔ پس منظر، یہ واقعہ بنی اسرائیل کے زمانے کا ہے۔ ایک عورت جو کہ اپنے کردار کی وجہ سے معاشرے میں نفرت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی اور جسے طوائف کہا جاتا تھا، نے اپنی زندگی میں ایک ایسا عمل کیا جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے نصیحت بن گیا۔ اسلامی تاریخ اور روایات کے مطابق اس عورت کا پیشہ گناہ کا تھا اور اس کی زندگی گناہوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ لوگ اسے معیوب نگاہ سے دیکھتے تھے اور اس کے پاس بیٹھنے کو بھی برا سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کا پیمانہ انسانوں کی عقل سے ماورا ہے۔ واقعے کی تفصیل۔ ایک دن یہ عورت اپنے راستے سے گزر رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ صحرا کے ایک علاقے میں پہنچی۔ وہ سخت گرمی کا دن تھا، سورج کی تپش بے انتہا تھی اور چاروں طرف خشک ریت کی چادر پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا میں گرمی اور خشک سالی کے آثار واضح تھے اور پیاس کی شدت سے اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی اور آخرکار ایک کنویں تک پہنچی۔ اس نے خود اپنی پیاس بجھائی اور آرام سے بیٹھ گئی۔ جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک پیاسا کتا نظر آیا جو اس کی طرف بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ کتا شدت پیاس سے بے حال تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اب اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہو۔ اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ عورت نے جب اس کی حالت دیکھی تو اس کے دل میں ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس نے سوچا یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے جو میری طرح پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ عورت کے پاس کوئی برتن یا چیز نہیں تھی جس میں وہ پانی نکال سکتی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور ایک حیرت انگیز فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی جوتی اتاری، کنویں میں اتری اور اپنی جوتی میں پانی بھرا۔ اس نے بڑی مشکل سے پانی نکالا اور پھر واپس آ کر کتے کو اپنی جوتی سے پانی پلایا۔ کتا فوراً پانی پی کر کچھ دیر میں اپنی حالت میں واپس آنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ شکر گزاری کی نظر سے عورت کی طرف دیکھنے لگا۔ اللہ کی رحمت۔ یہ ایک معمولی سا عمل تھا جو بظاہر کچھ بھی خاص نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ عمل بہت عظیم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے دل میں جو رحمت اور شفقت پیدا کی تھی اس کی قدر کی۔ اس کے اس چھوٹے سے عمل نے اس کی پوری زندگی کے گناہوں کو دھو دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی اس نیکی کو اتنا پسند کیا کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور اسے جنت کی بشارت دے دی۔ یہ واقعہ سن کر صحابہ کرام حیران ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ واقعی ایک کتے کو پانی پلانے جیسا معمولی عمل ایک طوائف کو جنت تک پہنچا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت بے حد وسیع ہے اور وہ اپنے بندوں کے دلوں کے حال سے خوب واقف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ ہر نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا ہو۔ اس واقعے کے پیغامات۔ اللہ کی رحمت کا وسعت۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت اور اس کے مغفرت کے دروازے کی عظمت کو سمجھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی ظاہری حالت یا پیشے سے نہیں بلکہ اس کے دل کی حالت اور نیت کو دیکھتا ہے۔ یہ عورت معاشرتی طور پر گنہگار سمجھی جاتی تھی،
لیکن اس کے دل میں پیدا ہونے والا ایک لمحاتی رحم کا جذبہ اسے جنت کی بشارت تک پہنچا گیا۔ نیت کی اہمیت۔ نیک اعمال میں نیت کی بڑی اہمیت ہے۔ اس عورت نے کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ محض ہمدردی کے تحت ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ اس کی یہی خالص نیت اللہ کو پسند آ گئی اور وہ عمل اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن گیا۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی بھی نیک عمل میں نیت صاف اور خالص ہونی چاہیے۔ نمبر 3، جانوروں سے حسن سلوک۔ اسلام ہمیں نہ صرف انسانوں سے بلکہ تمام مخلوقات سے رحم اور شفقت کا برتاؤ سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا اور انہیں تکلیف دینے کو بڑا گناہ قرار دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف انسانوں کی ہی نہیں بلکہ جانوروں کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ نمبر 4، نیکی کا اثر۔ کسی بھی چھوٹے سے نیک عمل کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی نیکی ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو مٹا سکتی ہے۔ جیسے اس عورت کا ایک پیاسے کتے کو پانی پلانا اس کے لیے جنت کی کنجی بن گیا، ویسے ہی کوئی بھی نیکی جو ہم نیک نیتی سے کریں ہماری نجات کا سبب بن سکتی ہے۔ معاشرتی تناظر۔ اس واقعے کو اگر ہم معاشرتی تناظر میں دیکھیں تو یہ ہمیں ایک اور سبق دیتا ہے۔ آج کے دور میں بھی ہم لوگوں کو ان کی ظاہری حالت اور ماضی کی بنیاد پر رکھتے ہیں۔ ہم انہیں ان کے گناہوں یا ان کی ماضی کی زندگی کی وجہ سے حقیر جانتے ہیں اور ان کے اچھے اعمال کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے اس کی نیت، حال اور اس کے دل کی حالت کو سمجھنا چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں اور اس کے دربار میں معافی کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے گناہوں کی مقدار یا شدت کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کی توبہ اور اس کے اعمال کی سچائی کو دیکھتا ہے۔ روحانی نقطہ نظر۔ اسلام کی تعلیمات میں دل کی صفائی اور نیت کی خالصیت پر زور دیا گیا ہے۔ طواف کا یہ عمل اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے اور اس کی بخشش کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ جب بھی کوئی گنہگار بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، چاہے وہ بندہ کسی بھی حالت میں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جتنا ایک مسافر شخص اپنی کھوئی ہوئی سواری کے ملنے سے خوش ہوتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں طوائف کی کہانی ہمیں اللہ کی محبت اور اس کی رحمت کا ایک خوبصورت مظاہرہ دکھاتی ہے۔ نتیجہ، طوائف کی نیکی کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک سچا اور خالص عمل اللہ کی نظر میں کتنا قیمتی ہو سکتا ہے۔ یہ ہمیں یہ بھی سمجھاتی ہے کہ ہمیں کبھی کسی کو ماضی کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت ہر وقت حاضر ہے اور کسی بھی وقت کوئی بھی شخص اپنی زندگی کے راستے کو بدل سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ کی بے پایاں رحمت، مغفرت اور اس کی نظر میں انسانوں کی برابری کا سبق دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں دوسروں کے ساتھ رحم دلی، محبت اور ہمدردی کا مظاہرہ کریں اور اللہ کی رضا کے لیے ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی دل سے کریں۔ شاید یہی معمولی سے معمولی ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائے۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔